السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں آج ایک دن میں 3,66,499 کورونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی جملہ متاثرین 2,26,62,410 ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے 3,748 لوگ فوت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اور ورلڈومیٹر کی ویب سائٹ پر پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 3,66,499 پازیٹیو کیسز درج ہوئے ہیں اور 3,748 افراد فوت ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی کل تعداد 2,46,146 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے قہر میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور کئی ریاستیں کورونا وبا سے بری طرح متاثر ہیں۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے کرناٹک، راجستھان اور تمل ناڈو نے آج یعنی پیر 10 میں سے 14 دنوں کا مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ تمل ناڈو میں ڈی ایم کے کی نئی سرکار حلف لیتے ہی کورونا وائرس کے خلاف ایکشن میں آ گئی ہے اور ریاست میں 14 دنوں کے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسی ریاستوں کیرالہ اور کرناٹک میں بھی مکمل لاک ڈاؤن جاری ہے۔ تمل ناڈو ریاست میں 10 میں سے 24 میں تک مکمل لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آج صبح سے اس پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے کورونا معاملات میں بے تحاشا اضافے کو دیکھتے ہوئے ریاست میں آج سے 24 مئی تک لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ ریاست میں 27 اپریل سے کرفیو لگا ہوا ہے جو 12 مئی کو ختم ہونے والا تھا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر کچھ میڈیکل آلات، ادویات اور کورونا سے متعلق دیگر چیزوں پر لگ رہی کسٹم ڈیوٹی اور جی ایس ٹی میں چھوٹ کی مانگ کی تھی، جس پر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اب جواب دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اشیاء کی فہرست جاری کر کے بتایا ہے کہ کورونا سے متعلق ان اشیاء کو 3 مئی کو ہی جی ایس ٹی کے دائرے سے باہر کر دیا گیا تھا، جبکہ ان پر کسٹم ڈیوٹی، ہیلتھ سیس بھی معاف کیا جا چکا ہے۔ ممتا بنرجی کے خط کے جواب میں نرملا سیتارمن نے ٹویٹ کے ذریعے ایک فہرست جاری کر کے ان اشیاء کی فہرست شیئر کی ہے جن کے درآمد پر 3 میں سے آئی جی ایس ٹی میں چھوٹ دی گئی تھی۔ سیتارمن نے لکھا کہ کورونا راحت اشیاء سے آئی جی ایس ٹی سمیت کسٹم ڈیوٹی سے راحت دی گئی ہے، جو کہ انڈین ریڈ کراس نے درآمد کیا ہے۔ نارتھ ایسٹ ڈیموکریٹک الائنس کے کنوینر ہیمانتا بسوا سرما آسام کے اگلے چیف منسٹر ہوں گے، جنہیں اتفاق رائے سے بی جے پی مقننہ پارٹی کا لیڈر مقرر کر لیا گیا ہے۔ بعد میں انہیں این ڈی اے لیجسلیٹر پارٹی کا لیڈر بھی چنا گیا۔ مرکزی مبصر اور مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے یہ بات بتائی۔ چیف منسٹر کے عہدے کے تعلق سے تجسس ختم کرتے ہوئے سرما کو مقننہ پارٹی لیڈر منتخب کیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 34 تدریسی و غیر تدریسی ارکان عملہ کی کووڈ علامت کے سبب موت کے بعد وائس چانسلر نے آئی سی ایم آر کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے کیمپس میں کورونا وائرس کے ایک مخصوص اور نئے ویریئنٹ کے پھیلاؤ کا شبہ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کریں۔ انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ کو بھیجے گئے ایک مکتوب میں وائس چانسلر طارق منصور نے کہا ہے کہ گزشتہ 18 دن کے دوران یونیورسٹی کے 16 برسر خدمت اور 18 ریٹائرڈ ملازمین کے علاوہ کئی دیگر کووڈ کی علامت کے سبب فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ کیمپس میں کورونا وائرس کا نیا اور مخصوص ویریئنٹ پھیل چکا ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مختصر عرصے میں یونیورسٹی کے بے شمار لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کیمپس اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں وائرس کی نئی قسم کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے سروے اور دیگر اقدامات کا آغاز کیا جائے۔ ملک کے دیہی علاقوں میں بھی کووڈ کے معاملات میں اضافے پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج نریندر مودی زیر قیادت مرکزی حکومت پر صورتحال سے نمٹنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی وزیر اعظم نریندر مودی نے خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ شہروں کے بعد اب گاؤں بھی آتم نربھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ کووڈ-19 کی دوسری لہر اب گاؤں میں قہر برپا کر رہی ہے۔ سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا کہ ملک ایک مشکل وقت میں ہے۔ ایسی صورتحال میں سینٹرل وسٹا منصوبے پر فوری پابندی عائد کر دی جانی چاہیے اور اس رقم کو مریضوں پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے مسجد اقصی صہیونیوں کی جانب سے معصوم مظلوم فلسطینیوں پر حملے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کی پرزور مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے بالخصوص یورپی یونین، مجلس اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن اور غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کے اس انسانیت سوز اور وحشیانہ عمل کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فلسطینیوں کے حقوق کی بازیابی، ان کے غصب شدہ علاقوں پر کی گئی جبری تعمیرات انہیں واپس دلانے اور یروشلم کی واپسی کے لیے سامنے آئیں۔ پروفیسر اختر الواسع نے تمام مسلم ملکوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ مجلس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرائیں اور اس میں ایک ریزولوشن پاس کر کے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں انسانی حقوق کی پامالی اور فلسطینیوں کے خلاف
مجرمانہ اقدامات کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ قائم کرائیں۔ پروفیسر اختر الواسع نے مزید کہا ہے کہ فلسطینیوں پر تشدد اور مسجد اقصیٰ کے تقدس کی پامالی کے خلاف جو ممالک اسرائیل کے حامی ہیں، تمام انصاف پسند حکومتوں بالخصوص مسلمان ملکوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر کے بشمول تمام دیرینہ مسائل کی یکسوئی کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے گزشتہ رات ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس سے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ عمران خان 7 سے 9 مئی تک سعودی عرب کے سرکاری دورے پر تھے۔ دونوں ملکوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تمام مسائل بالخصوص جموں کشمیر کے تنازع کے لیے بات چیت پر زور دیا تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ کراؤن پرنس نے ہندوستان اور پاکستان کے فوجی عہدیداروں کے درمیان حال ہی میں طے پائے مفاہمت کا خیر مقدم کیا جس میں دونوں ملکوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ وہ لائن آف کنٹرول پر 2003 کے جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے اسلامی ممالک اور پوری دنیا کو مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مؤثر اقدامات کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سب سے پہلے اسلامی ممالک اور اس کے بعد پوری دنیا کو یہ دعوت دی ہے۔ قدس پوری دنیا ہے اور وہاں کے مسلمان پوری انسانیت ہے۔ اس کے عنوان سے جاری ٹویٹ میں صدر اردغان نے کہا ہے کہ مقدس شہر القدس کے وقار، عزت و آبرو اور حیثیت کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ سمیت القدس کو بے ضمیر، غیر اخلاقی اور غیر قانونی حملہ کرنے والے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا ہر فرد کا فرض ہے۔ صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اسرائیل حکومت کے حملوں پر خاموشی اختیار کرنے والا یا پھر ضروری طرز عمل ظاہر نہ کرنے والا وہاں مظالم ڈھائے جانے والوں میں شریک ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی اہلیہ اور وفد کے ہمراہ اتوار کو مکے میں عمرے کی سعادت حاصل کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان عمرہ ادا کرنے کے لیے اتوار کو مدینے سے مکہ پہنچے تھے۔ مکے میں طواف سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے گئے اور زیارت خاص کروائی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز نے اتوار کو ٹویٹر پر بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشریٰ عمران نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ عمران خان اور ان کے وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ عمران خان، خاتون اول اور وفد نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے میڈیکل و ہیلتھ عملے پر بوجھ کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ریاست میں کورونا سے نمٹنے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے 50,000 میڈیکل طلباء سے درخواستیں طلب کی ہیں جنہوں نے اپنا MBBS مکمل کر لیا ہے۔ چیف منسٹر نے میڈیکل اینڈ ہیلتھ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ 2 تا 3 ماہ کی مدت کے لیے ڈاکٹرز، نرسز، لیب ٹیکنیشین، فارماسسٹ اور دوسرے نیم طبی عملے کا تقرر فوری طور پر عمل میں لائے اور کورونا علاج کے لیے ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان عارضی ملازمین کو قابل قدر تنخواہ دی جانی چاہیے کیونکہ وہ بھی قابل قدر خدمات انجام دیں گے۔ ان کی خدمات کا مناسب اعتراف کیا جائے گا۔ مستقبل میں جب سرکاری ملازمتوں پر تقررات کیے جائیں گے تو ان کی عارضی خدمات کو بھی ذہن نشین رکھا جائے گا۔ چیف منسٹر نے نوجوان ڈاکٹر سے اپیل کی کہ وہ مشکل وقتوں میں عوام کی خدمت کے لیے آگے آئیں۔ جو نوجوان اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود حکومت کی جانب سے مکمل لاک ڈاؤن سے انکار کے نتیجے میں کئی اضلاع میں عوام نے رضاکارانہ طور پر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کورونا کیسز میں اضافے کو روکا جا سکے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں کئی گاؤں لاک ڈاؤن نافذ کر چکے ہیں۔ رضاکارانہ لاک ڈاؤن کے ذریعے تجارتی سرگرمیوں کو دوپہر میں ہی بند کیا جا رہا ہے اور عوام کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بیشتر گاؤں میں دوپہر 12 بجے سے کرفیو جیسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اور گرام پنچایت کی جانب سے انتباہ دیا گیا ہے کہ گھومنے والوں پر چالان کیا جائے گا۔ اگرچہ حکومت کا نافذ کردہ کرفیو رات 9 بجے سے ہے لیکن گاؤں کے ذمہ داروں نے دوپہر سے ہی کرفیو جیسی صورتحال نافذ کر دی ہے۔ گاؤں میں بیرونی افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نائٹ کرفیو کے نفاذ کے باوجود کئی اضلاع میں کورونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اطلاع راجندر اور ان کے حامیوں کو TRS کی جانب سے ان کے خلاف اگلی کارروائی کا انتظار ہے جس کی بنیاد پر وہ آئندہ سیاسی حکمت عملی طے کریں گے۔ راجندر کی TRS سے برطرفی کے اندیشوں کے پس منظر میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے قائدین کی جانب سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پسماندہ طبقات کی مختلف تنظیموں کے علاوہ TRS کے ناراض قائدین بھی اطلاع راجندر سے ربط میں ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی، کاکتیہ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز کے طلباء تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹیوں نے بھی راجندر سے ملاقات کی اور KCR حکومت کے خلاف جدوجہد میں تعاون کا یقین دلایا۔ ذرائع کے مطابق TRS سے برطرفی کے بعد راجندر نئی سیاسی پارٹی کے قیام کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کورونا مریضوں کی آمد و رفت کو روکنے اور آزادی سے گھومنے نہ دینے مختلف ریاستی حکومتوں کی جانب سے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتنے سخت گیر اقدامات کے باوجود 700 روپے میں کورونا کی منفی RT-PCR رپورٹ فروخت ہو رہی ہے اور لوگ اس رپورٹ کے ذریعے اپنا سفر کر رہے ہیں اور انہیں کسی طرح کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے۔
دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں کئی ٹریول ایجنٹس جو کہ فضائی و ٹرین ٹکٹ کی بکنگ کرتے ہیں، ان کے پاس RT-PCR کی منفی رپورٹ 700 روپے میں حاصل ہونے لگی ہے، جو خطرناک رجحان ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے رشتہ دار کی زندگی کے لیے کسی دوسرے کی موت کی خواہش نہیں کر سکتا، لیکن کورونا وبا کے قہر نے نفسا نفسی کا کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ دواخانوں میں بستر کے حصول کے لیے لوگ کسی مریض کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ریاست میں کورونا کے علاج کا سب سے بڑا سرکاری مرکز گاندھی ہاسپٹل ہے، جہاں ریاست کے تمام اضلاع سے مریضوں کو رجوع کیا جا رہا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں تمام بستر چاہے وہ آکسیجن یا وینٹیلیٹر سے منسلک ہوں پر ہو چکے ہیں۔ جنرل وارڈز میں بھی مریضوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے آؤٹ پیشنٹ بلاک کے روبرو شہر اور اضلاع سے مریضوں کو منتقل کرنے والی ایمبولنسوں کی قطار دیکھی جا رہی ہے، جس میں آکسیجن کے ساتھ مریض ہاسپٹل میں بستر کے لیے گھنٹوں انتظار پر مجبور ہے۔ دواخانے کے اسٹاف کا کہنا ہے کہ کسی کی موت ہونے پر دوسرے مریض کو بستر مل سکتا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل کی یہ ابتر صورتحال حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن گاندھی ہاسپٹل کے علاوہ کسی اور بھی سرکاری دواخانے میں بستر کا حصول آسان نہیں ہے۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ محمد سلیم نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا پر قابو پانے کے لیے حکومت کے اقدامات میں مکمل تعاون کرتے ہوئے نماز عید الفطر محلے کی مساجد میں ادا کریں۔ وقف بورڈ کی جانب سے عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کے انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر مذہبی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہجوم کے جمع ہونے کی صورت میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی نماز عید الفطر عیدگاہوں میں ادا نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے قریبی مساجد میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے نیکیوں کی فکر اور بخشش کا سامان کرنے شب قدر عطا کی گئی۔ شب قدر کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کی عظمت اور عزت برقرار رہے۔ سابقہ امتوں کو مخصوص متبرک ایام عطا کیے گئے، لیکن انہوں نے ان متبرک ایام کی بے حرمتی کی، اس لیے حکمت کے تحت اس مقدس رات کو رمضان کے آخری دہے کی تاخراتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس رات کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ اس متبرک رات کے نام پر نازل فرمائی۔ رمضان کے آخری چند ایام اور راتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ عبادات اور دعائیں کریں کہ اللہ ہماری جدوجہد اور کوششوں کو قبول فرمائے اور کووڈ کی وبا کا خاتمہ کر دے۔ آخری چند مقدس دن میں مسلمان اللہ سے رجوع کریں اور سادگی سے عید منائیں۔ اسد الدین اویسی نے کووڈ قواعد کی وجہ سے آن لائن طریقہ کار کے تحت جلد سے شب قدر سے خطاب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ بیماری اور مصیبت پر ہم اللہ پر توکل کریں، کیونکہ صرف اللہ ہی بیماری سے شفا دے سکتا ہے اور ہماری موت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، نہ بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ موت ہمیں نگل سکتی ہے۔ صدر مجلس نے ہندوستان کے موجودہ حالات، کووڈ کی تباہی اور ہزاروں کی تعداد اموات پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کے ماہرین نے ہی نشاندہی کی تھی کہ کووڈ کی دوسری لہر آئے گی۔ اس کے باوجود حکومت نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس لیے وزیر اعظم نریندر مودی ملک کی عوام سے معافی مانگے، کیونکہ ان کی نااہلی اور غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے روزانہ ہزاروں اموات واقع ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کورونا وبا کے پیش نظر ریاست میں سفید راشن کارڈ رکھنے والے ہر خاندان کو فی کس 5 کلو مفت چاول سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اسکیم 2 ماہ تک چلے گی۔ یہی نہیں، چیف منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ریاست کے تقریباً 1,20,000 خانگی ٹیچروں اور اسکول کے عملے کو ماہانہ 25 کلو چاول اور 2,000 روپے دیے جانے کے پس منظر میں مزید 80,000 خانگی ٹیچرز کو بھی یہ فائدہ پہنچایا جائے۔ چیف منسٹر نے اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔